راجح قول کے مطابق لقمان علیہ السلام پیغمبر نہیں تھے، اور بعض روایات کے مطابق داؤد علیہ السلام کے قریب ان کا زمانہ ہے لقمان علیہ السلام کا۔ اللہ کو آپ کی نصیحتیں بہت پسند آئیں جو اپنے بیٹے کو کر رہے تھے۔ اللہ نے ان کو آخری کتاب کا حصہ بنا دیا تاکہ ہم بھی اپنے بچوں کی انہی اصولوں کو سامنے رکھ کر تربیت کریں، اور سوسائٹی میں یہی اخلاق اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ بچوں کی تربیت اسی وجہ سے کی جا رہی ہے نا، تاکہ بڑے بھی پھر ایسے ہی ہوں۔ بچے ہی ہیں جو کل بڑے ہوں گے، اس لیے بڑوں کو بھی یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ، اس حال میں کہ بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ باپ کو چاہیے کبھی کبھار بیٹے کو نصیحتیں کیا کرے، جیسے کہ لقمان علیہ السلام کی عادت تھی، تو ایک دن نصیحتوں کے دوران یہ کہنے لگے، یا بنیا، اے میرے پیارے بچے۔ اس میں ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ نصیحت میٹھے انداز میں ہونی چاہیے، گالم گلوچ، مار دھاڑ، جیسے آج کل والدین بچوں سے بات ہی ایسے کرتے ہیں جیسے پتہ نہیں یہ کیا ہے، یہ انسان کا بچہ ہے بھی کہ نہیں ہے، الو کے پٹھے اور گدھے اور اس طرح کے ایبیوزو لینگویج استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو بچے بھی پھر یہی اخلاق سیکھتے ہیں۔ تو مار تو بالکل آخری درجہ ہے، سختی تو بالکل آخری درجہ ہے۔ اصل درجہ کیا ہے؟ محبت، بچے کو محبت سے سمجھایا جائے، جیسے کہ لقمان علیہ السلام سمجھا رہے، یا بنیا، اے میرے پیارے بچے، بیٹا بھی نہیں کہا میرے بیٹے بلکہ پیارے بچے۔ سب سے پہلی بات، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ جو بھی مسلمان ہے نا، اپنے بچے کو سب سے پہلے توحید سکھاتا ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چل گیا۔ سب چیزیں بعد میں، نیوٹن کون تھا، آئنسٹائن کون تھا، قائد اعظم کون تھے، علامہ اقبال کون تھے، ابا کون ہے، اماں کون ہے، سب بعد میں۔ سب سے پہلے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کا انٹروڈکشن، اس کا تعارف۔ اسی وجہ سے مسلمان اپنے بچوں کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ سکھاتے ہیں۔ اس لیے لقمان علیہ السلام نے فرمایا لا تشرک باللہ۔ اگر ہم لوگ اس نصیحت پر عمل کرتے، آج آپ بتائیے کہ کیا ہماری سوسائٹی میں شرک ہوتا؟ جو مزاروں پہ شرک ہو رہے ہیں، دھمال ہو رہے ہیں، سردے ہو رہے ہیں، اگر بچپن سے ہی ہم اپنے سلیبس میں، نصاب میں یہ چیزیں ڈال دیتے۔ سعودی عرب کے اسکولوں میں پہلی کلاس سے توحید پڑھائی جاتی ہے، پہلی کلاس سے۔ عرب ملکوں میں ایسا ہی ہے، ان کے اسکولوں کے نصاب میں، لہذا وہاں شرک نہیں ہے۔ بر صغیر میں اسکولوں کے نصاب میں توحید کا چیپٹر ہے ہی نہیں، تو اس کا رزلٹ آپ دیکھیں کہ، اور توحید بھی ہے تو وہ اتنی مبہم سی بیان کی جاتی ہے، اس میں اس کو ایکسپلین ہی نہیں کیا جاتا، لہذا شرک کر کے بھی لوگ اپنے آپ کو توحید پرست کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یا بنی لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ دیکھیں ہمیں یہ ظلم اس لیے نہیں لگتا کہ ہمارے ساتھ ہو نہیں رہا، ظلم جب کسی اور کے ساتھ ہوتا ہے نا، جس کے ساتھ ہوتا ہے اس کو لگتا ہے کہ یہ ظلم ہے، آپ کے ساتھ ہو نہیں رہا تو آپ کو لگے گا ہی نہیں۔ اس کی مثال ایسے جیسے کوئی آدمی اپنے باپ کو بولے یہ میرا باپ نہیں ہے، تو غصہ باپ کو آئے گا، اڑوس پڑوس کو نہیں آئے گا، وہ اس کو نارمل سمجھیں گے، بولیں گے بھائی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جذبات باپ کے جو ہے نا مجروح ہوں گے کہ میں نے جنا اور میں نے کھلا پلا کے بڑا کیا، تو نے میرا انکار کر دیا، یا کسی اور کو اپنا باپ بنا لیا تو نے۔ تو اسی طرح سب سے زیادہ احسانات ہم پر اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ تو جب ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اس سے دعائیں مانگتے ہیں، اس کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں، تو انسانوں کو غصہ نہیں آتا، لیکن جو خالق کائنات ہے اس کو بہت زیادہ غضب آتا ہے۔ اور چونکہ اللہ کے احسانات سب سے زیادہ ہیں، تو سب سے بڑی حق تلفی یہ کہ ان احسانات میں آپ غیر کو شریک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، اس لیے اس کو سب سے بڑا ظلم کہا گیا ہے۔ تو اس لیے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ یہ کام کبھی مت کرنا، کیونکہ شرک تھوڑا ظلم نہیں ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے والدین کے بارے میں۔ اب یا تو یہ لقمان علیہ السلام کی نصیحت ہو سکتی ہے جس کو اللہ اپنے انداز میں بیان کر رہے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یعنی ہم نے لقمان کو یہ الہام کیا کہ آپ یہ بھی بتا دیں اپنے بیٹے کو کہ ہم نے انسان کو وصیت کے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یا یہ اللہ کا اپنا کلام ہو سکتا ہے جو لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کے بیچ میں اللہ نے ڈال دیا کہ لقمان تو اپنے بیٹے کو سکھا رہے ہیں اللہ کے حقوق، لیکن میں بیچ میں یہ بتا دوں کہ ماں باپ کے بھی حقوق ہیں۔ کتنی زبردست دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جہاں اللہ اپنے حقوق بتا رہا ہے، اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میرے بعد سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے۔ تو اس سے کتنا اللہ ارحم الراحمین ہے، ورنہ جو دنیا کے بادشاہ حکومتیں ہوتی ہیں وہ تو اپنا ہی اپنا کر رہی ہوتی ہیں بیٹھ کے، بس میں ہی ہم ہی ہیں۔ تو چونکہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ احسانات والدین کے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے وصیت کر دی ہے
انسان کو کہ والدین کے ساتھ اچھا